میں بچہ تھا، ہمارے گھریلو حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے. کہنا تو نہیں چاہتا مگر پھر بھی آسان الفاظ میں بتاؤں تو میرے گھر میں میری پھپھو کا بہت زیادہ کنٹرول تھا. میرے والد صاحب جو کچھ بھی کماتے تھے وہ میری پھپھو کو دے دیتے تھے. اگر میری ماں انہیں کبھی کسی قسم کی ذمہ داری کا احساس دلاتی تھی تو وہ میری ماں کو مارا پیٹا کرتے تھے. بات اگر صرف میری ماں تک محدود ہوتی تو شاید وہ صبر بھی کر جاتی. وہ بھوک برداشت کر لیتی لیکن میں ایک ننھی سی جان بھی تھی. میری ماں میری خاطر جب اگلی چوٹوں کے نشان مدھم پڑ جاتے تھے تو دوبارہ میرے والد صاحب سے التجا کرتی تھی کہ گھر کے راشن کے لیے کچھ خرچہ دے دیا کرو. اور میرے والد صاحب دوبارہ میری ماں کو گالیاں دینے لگتے اور مارنے لگتے. یہاں تک کہ جب میری ماں مار کھا کھا کر نڈھال ہو جاتی تو میری ماں کو چھوڑتے اور میری ماں زمین پر جا گرتی. وہ اپنے گھر سے نکلتے اور پھپھو کے پاس چلے جاتے. جا کر اسے اپنا کارنامہ بتاتے. میں پیچھے اپنی ماں کو پانی پلانے کی کوشش کرتا رہتا اور ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہتا تھا. کئی بار میں نے رات بے ہوش پڑی ماں کے قدموں پر سر رکھ کر گزاری ہے. میرا دل کرتا تھا کہ خدا کرے کوئی زہریلا سانپ ہمارے گھر آئے وہ مجھے اور میری ماں کو ڈس لے. صبح میں اور میری ماں کی لاش یہیں زمین پر پڑی ہوئی ملے مگر سب دعائیں قبول کہاں ہوتی ہیں. میرا باپ تو اپنی ذمہ داری سے انکاری ہو گیا لیکن میری ماں نے کفالت کا ذمہ اٹھایا. اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ میرا باپ ان کے ساتھ نہیں دے گا تو انہوں نے خود محنت مشقت شروع کر دی. انہوں نے ایک دو جانور بھی رکھ لیے اور لوگوں کے گھروں میں چھوٹا موٹا کام کرنے لگی. یوں ہماری زندگی گزرنے لگی. اتنی محنت کے بعد بھی کئی بار ہمارے گھر میں فاقہ ہو جاتا تھا. ایک بار تقریباً ہم 2 دن سے بھوکے تھے اور پھر میری ماں کو کہیں سے کھانا ملا تو میری ماں وہ کھانا گھر لے آئی. میری ماں کی عادت تھی کہ وہ پہلے خود کھانا نہیں کھاتی تھی، مجھے کھلاتی تھی. اگر کھانا بچ جاتا تھا تو وہ خود بھی کھا لیتی تھی نہیں تو وہ خود بھوکی ہی رہ لیتی تھی. میری ماں نے 2 دن کے فاقے کے باوجود پہلے کھانا لا کر میرے سامنے رکھا. مجھے اب یہ پتا چل چکا ہے کہ میری ماں خود میری خاطر بھوک برداشت کرتی ہے. میری عادت تھی کہ جب گزارا کر سکتے ہیں تو پھر کیوں پریشانی لیں. باقی کھانا اپنی ماں کے لیے بچ کر رکھ دیتا. لیکن اب ہی دنوں میں ہمارے دروازے کے قریب ایک کتیا آئی ہوئی تھی جو انتہائی لاغر تھی، بھوکی تھی. اسے گلی کے بچے پتھر وغیرہ مارا کرتے تھے تو میری ماں نے اس کو اور کچھ کتیا کے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گھر کے دروازے کے اندر ایک کونے میں جگہ بنا کر دی. وہ وہاں رکھ دیا کرتی. جب کبھی ہمارے گھر میں کھانا ہوتا تھا تو ہم بھی اس کو دے دیا کرتے تھے. نہیں تو کئی بار وہ محلے سے باہر جاتی اور کچھ نہ کچھ اٹھا کر لے آتی اور اپنا پیٹ بھر لیتی. اپنے بچوں کو دودھ پلا دیتی. جس دن سے ہمارے حالات تھوڑے زیادہ ٹائٹ ہو گئے تھے اور گھر میں کھانا نہیں بن رہا تھا ان دنوں سے وہ کتیا بھی بیمار تھی. گھر سے باہر ہی نہیں جا پا رہی تھی. یوں لگتا تھا جیسے اسے کسی نے مارا ہو. خیر جو کھانا میں نے بچایا وہ میری ماں نے خود کھانے کی بجائے اس کتیا کو دے دیا. مجھے اپنی ماں کا یہ انداز دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے یہ کھانا آپ کے لیے بچایا تھا، آپ نے خود نہیں کھایا اور اس کتیا کو ڈال دیا. ایسا کیوں؟ آپ بھی تو میرے ساتھ 2 دن سے بھوکی ہیں. میری بات سن کر میری ماں تھوڑی سی مسکرائی اور پھر مجھے کہا کہ مجھے پتا ہے جب اولاد بھوک کی ہو تو دل پر کیا گزرتی ہے، ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تم میری اولاد تھے، تم 2 دن سے بھوکے تھے اور میں 2 دن سے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے لیے نہ صحیح میرے بچے کے لیے کہیں سے خوراک کا بندوبست کر دے. اور جب اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، ہمارے لیے خوراک کا بندوبست ہو گیا. تم نے اپنا پیٹ بھر لیا اور جو کھانا بچ گیا وہ میں نے خود کھانے کی بجائے کتیا کو دے دیا کیونکہ وہ بھی ہماری طرح 2 دن سے بھوکی ہے. تمہارے سامنے وہ 2 دن سے گھر سے باہر نہیں گئی ہے. اس کے بھی تو بچے بھوکے ہوں گے، اس سے بھی تو تکلیف ہوگی. ہم تو ایک دوسرے کو بول کر اپنی تکلیف بتا سکتے ہیں لیکن وہ اس کے بچے بول کر ایک دوسرے کو اپنی تکلیف بتا بھی نہیں سکتے، نہ ہمیں بتا سکتے ہیں. ایک ماں ہونے کے ناطے جس طرح تمہیں بھوکا دیکھ کر میں بے چین تھی اور ہر لمحہ تمہارے لیے خوراک کا بندوبست کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بالکل ایسے ہی کتیا بھی تو ایک ماں ہے. وہ بھی تو اپنے بچوں کے لیے
उतनी ही बेचैन होगी। ये सुनकर मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और सोचा कि माँ बिल्कुल ठीक ही कह रही है। बच्चों के लिए इतनी बेचैनी, उसके भी तो बच्चे भूखे हैं। बस एक माँ होने के नाते मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा अपना बच्चा तो पेट भर कर खाना खा ले, लेकिन उस कुतिया के बच्चे भूखे रहें। देख लो, जिस तरह मैंने खुद खाना नहीं खाया तुम्हें खिला दिया, बिल्कुल ऐसे ही कुतिया ने भी खुद खाना नहीं खाया। उसने जैसे तैसे करके वो खाना अपने बच्चों को खिला दिया। मेरी दुआ है कि किसी माँ के सामने उसकी औलाद कभी भूखी ना रहे, क्योंकि इन हालात में माँ के मुंह से बात बाद में निकलती है, आंखों से आंसू पहले निकल आते हैं। खास तौर पर हम जैसे सफेदपोश लोग जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। हम जैसों का अल्लाह ताला की जात के सिवा कोई वसीला नहीं बना करता। बस अपने आप को मद्देनजर रखते हुए मुझे उस बेजुबान पर तरस आ गया था। कारीन कराम, जिस दिन मेरी माँ ने अपने हिस्से का खाना उस कुतिया को खिलाया था, उस दिन के बाद से हमारे घर में कभी फाका नहीं हुआ। अगर एक आध टाइम का खाना नहीं भी बना तो दूसरे टाइम जरूर बन गया। यानी कोई भी ऐसा एक पूरा दिन ना गुजरा कि हमारे घर में चूल्हा ना चला हो। अल्लाह ताला हमें नवाजता गया और हम लोगों के हालात बदलते गए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं जवान हो गया और मेहनत मजदूरी करने लगा, तो उसके बाद हमारे हालात बिल्कुल ही बदल गए। तब तक वो कुतिया तो मर गई थी, मैं उसके जो बच्चे बाकी थे उनकी नस्ल में से दो हमारे घर में अब भी रहते थे। मैं जो भी कुछ कमा कर लाता उसमें से उनका हिस्सा जरूर निकाला करता था, यानी उनके लिए भी खुराक का बंदोबस्त करता था। और मेरा अल्लाह ताला मुझे उस नेकी के बदले में इतना नवाजता था कि मेरी कोई भी दिहाड़ी खाली नहीं जाती थी। मुझे हर रोज कहीं ना कहीं काम मिल जाता था और आज तक ऐसा ही चल रहा है। एक ऐसा नेक काम जो मेरी माँ ने शुरू किया था वो आज मैं भी जारी रखे हुए हूँ, और इस नेक काम का जिस तरह मेरी माँ को सिला मिला था बिल्कुल ऐसे ही मुझे भी मिल रहा है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह इस बेजुबान पर रहम करने के अवैस अल्लाह ताला ने हम पर रहम किया, बल्कि ऐसे ही अगर आप भी मखलूक खुदा पर, खास तौर पर इंसानों पर और अल्लाह ताला की बाकी मखलूकात पर रहम करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे ऐसे ही रहम करेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियों वाले मामलात करे और अल्लाह पाक हम सब के दिलों में रहम पैदा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ एक छोटी सी सबक आमूज कहानी आपको पसंद आई होगी। और सच कहते हैं कि अगर आज हम किसी के लिए आसानियों वाला मामला करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।